گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے اندر ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے آسمانی کتابوں اور تقدیر کے بارے میں عقائد۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسمانی کتابوں اور تقدیر کے بارے میں عقائد کا خلاصہ آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم مزید سوالات کو سلسلے میں شامل کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتابوں کے حوالے سے جو چند بنیادی باتیں، فرض باتیں اور واجبی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی کلام اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے کسی رسول پر اتارا تاکہ وہ رسول اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگ اس کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ تو ایسا کلام کہ جس میں نور و ہدایت ہو، رہنمائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے کسی رسول پر اتارا گیا اور یہ حکم ہوا کہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ اس پر عمل کر کے ہدایت پا سکیں، دنیا اور آخرت میں رہنمائی پا سکیں، ایسے کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اس تعریف اور ڈیفینیشن کے حوالے سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا اس کو کلام اللہ ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ صحیفے کیوں نہ ہو۔ اصل میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کتاب اور ایک ہوتی ہے صحیفے۔ کتاب تو جیسے کتاب ہوتی ہے ہماری، اور صحیفے جیسے رسالے ہوتے ہیں، بکلیٹ چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ۔ تو یہ جو صحیفے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی کہا جائے گا، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی رسول پر اتارے تاکہ وہ آگے لوگوں تک پہنچائے اور اس کے ذریعے لوگ عمل کریں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کریں۔ تو لیکن عمومی طور پر جب کلام اللہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مشہور 4 آسمانی کتابیں ہوتی ہیں سب کلام اللہ، لیکن عمومی طور پر بول کے یہ 4 کتابیں لیتے ہیں کہ قرآن پاک، زبور مقدس، انجیل اور توریت، یہ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ اب ان سب پر ایمان لانا یہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جو کلام اپنے انبیاء پر نازل فرمایا ہے وہ سب حق اور سچ ہے۔ البتہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اتارا تھا وہ حق اور سچ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ امتوں کے ذمہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو اب حفاظت نہیں کر سکے یہ ایک الگ مسئلہ ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی مرضی کی زیادتیاں کر دی، کچھ بڑھا دیا، کچھ کمی کر دی، تو یہ پچھلی کتابیں اس طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکی ہیں۔ ہاں، جو کلام پاک ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک نازل فرمایا تو اس کے بارے میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ جب قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اللہ تبارک و تعالی نے تو اب قرآن پاک کے اندر کسی بھی طرح کی کمی بیشی ممکن نہیں ہے، ایک نقطہ بھی اس کے اندر کم نہیں ہو سکتا۔ جو پچھلی کتابیں ہیں اس کے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا وہ حق اور سچ ہے، لیکن چونکہ اس میں بعد میں
لوگوں نے اضافے کر دیے، تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، تو جو انہوں نے زیادتی کی وہ غلط ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب پچھلی کتابیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، اس میں کئی باتیں وہ ہیں کہ جو اپنی جگہ پر باقی رہیں. تو اگر وہ باتیں ہماری کتاب کے موافق ہیں، یعنی قرآن پاک کے موافق ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کلام اللہ سے ٹکراتی ہیں، اس کے مخالف ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اہل کتاب نے اس کے اندر زیادتی کر دی ہے، اپنی طرف سے اس کو بڑھا دیا ہے. اور جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکے کہ یہ قرآن پاک کے موافق ہے یا مخالف ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، نہ تکذیب کریں گے، نہ اس کو سچا قرار دیں گے، نہ اس کو جھوٹا قرار دیں گے. ہم یہ بولیں گے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آیا. یہ جملہ بول دیا جائے گا. جو قرآن پاک میں چونکہ کمی بیشی ممکن نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے تو وہ مومن نہیں رہے گا. اچھا، پھر یہ کہ قرآن پاک جتنا بھی ہے سارا حق اور سچ ہے، بالکل سچ اور حق ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی غلط بات کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن پاک بے مثل ہے، کوئی بھی اس کی مثل نہیں لا سکتا ہے، نہ لایا ہے، نہ لا سکے گا، اور کبھی بھی اس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی کوئی مثل لا سکے. پھر قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ ہے کہ پچھلی کتابیں صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد ہوا کرتی تھیں، لیکن قرآن پاک اس امت کے بچے بچے کو حفظ ہو جایا کرتا ہے. آخری عقیدہ اس حوالے سے ہمارا یہ تھا کہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ نے پیدا نہیں فرمایا اس کو. جی، خلق نہیں ہے، تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا کلام ہے. تو اس لیے ہم یہی عقیدہ اور نظریہ رکھیں گے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو مخلوق ماننا، اس کو علماء نے کفر قرار دیا ہے، لہذا مخلوق ماننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا حضور تقدیر کے متعلق بھی اگر خلاصہ آپ ارشاد فرما دیں. تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے. جی جی. کیونکہ لوگ عمومی طور پر اس میں ابحاث کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں آپس میں، اور لوگ سوال بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من تکلم فی القدر سئل عنہ یوم القیامہ، یعنی جو تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرے گا قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں تقدیر کے بارے میں کلام کیا. اور ومن لم یتکلم فی ھذا الامر لم یسأل عنہ، اور جو تقدیر کے بارے میں کلام نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، تو اسے سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھئی تم نے کیوں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی. تو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا، بلکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف لے کر آئے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان تقدیر کے حوالے سے بحث کر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور ایسا سرخ ہوا کہ گویا کہ اس کے اندر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. اور آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، یا میں تمہارے پاس یہ چیزیں لے کر بھیجا گیا ہوں؟ جب یہ نہیں ہے ایسا تو میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اس معاملے کے اندر بحث نہ کرو کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے جب اس میں حد سے بڑھے تو وہ ہلاک ہو گئے. تو تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی دقیق مسائل ہیں، اور یہ عام عقلوں کے اندر نہیں آ سکتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھی بحث سے منع کر دیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا تھا اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ان مسائل کو سمجھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس میں بحث کرنے سے منع کر دیا کہ اس میں آپ لوگ ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہمیں فقط یہ جاننا ہے کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، اور ہم نے اس پر اعتقاد رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہ حق اور سچ ہے. تقدیر کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جو کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا کہ زید نے اس وقت پیدا ہونا ہے اور اس وقت اس نے مرنا ہے، اور اس دائرے کے اندر، اس وقفے کے اندر اس نے یہ کام کرنے ہیں. یہ اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم تھا، ازل سے اس کو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق اس کی ساری صورتحال لکھ دی کہ یہ کرے گا. یہ ٹھیک ہے. تو اب جو لکھا ہے نا اسی کے موافق بندہ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، بندہ اب مجبور ہو کے وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندے نے کرنا کیا ہے.
تو جو کرنا تھا وہ لکھ دیا، اب وہ جو کرنا تھا وہ لکھ دیا، اسی کے مطابق بندہ کر رہا ہے، لکھے ہوئے کہ مجبور ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ جو کرنا تھا وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا کہ بندے نے یوں 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 کرنا ہے، یعنی وہ بندے نے اپنے اختیار سے ہی کرنا تھا، جی کرنا اپنے مرضی کا اختیار سے ہی مالک ہے، تھا، اس میں جو جی۔ چاہتا وہ کرتا۔ جیسے اس کی مثال امیر علیہ سنت نے بڑی اچھے انداز میں سمجھائی ہے، یہ دوائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے صحیح، کہ فلاں تاریخ تک یہ قابل استعمال، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں کہ ہمارے لکھ دینے کی وجہ سے وہ دوائی expire کے ہو لیے جائے، اب تاریخ مقرر ہو گئی کہ اس تاریخ کو جا کے ایکسپائر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ ہم نے لکھ دیا نہیں، بلکہ اس کی جو اجزاء اس کے اندر موجود تھے، اس کی جو کنڈیشن تھی جس وقت یہ بنائی گئی، اس کے موسم وغیرہ کو لحاظ کر کے دیکھا گیا کہ اتنے عرصے چل سکتی ہے، تو یہ تو ہمارا تو گمان ہوتا ہے نا، بنانے والوں کا گمان ہوتا ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اپنے اندازے کے مطابق لکھ دیتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جا کے اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن کیا ہمارے لکھنے کی وجہ سے یا جس نے بھی لکھا ہے اس کی وجہ سے یہ ایکسپائر ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے طور پر یہ ایکسپائر ہوگی، لیکن اس نے بتا دیا کہ اتنے عرصے اپنے علم تک کی وجہ سے یہ ہونا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پہ جانتا تھا کہ بندے نے اس وقت یہ کام کرنے ہیں، وہ پہلے سے اس نے لکھ لیا بندے کی تقدیر کے اندر کہ بندے نے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک تو ہے، یوں نہیں کہ اس نے لکھ دیے اس وجہ سے بندہ مجبور ہو کے وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے لکھ دیا اور اسی کے موافق اسی کے مطابق بندہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید اس کے بارے میں جاننا ہو تو بہار شریعت کا مطالعہ کیا جائے۔ بہار شریعت حصہ اول کا مطالعہ فرمائیں، اور امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے سلسلے بھی اس سے پہلے باقاعدہ تقدیر کے بارے میں ہو چکے ہیں، دارالافتاء اہل سنت کے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور آسمانی کتابوں کے حوالے سے بات چلی تھی، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے قرآن کے موافق ہے تو ہم مانیں گے، نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، پتہ ہی نہیں تو خاموشی، تو یہ تو وہ کرے گا نا جو پڑھے گا اس کو، تو کیا عوام پڑھنے بیٹھے گی، جا کر دیکھے گی کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو پرکھے قرآن کے موافق؟ یہ سارے کام کرنا اجازت ہے ایک عام آدمی کو اس کی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہو کہ پچھلی کتابوں کا وہ مطالعہ کرے، یہ بات بیان کی جا چکی کہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اہل کتاب نے توریت، انجیل وغیرہ کے اندر تبدیلی کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب سے ایک کتاب لے کر آ گئے، اور سنن دارمی کے اندر وہ توریت شریف تھی، ٹھیک ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا، یعنی آپ کے چہرے پر غضب کے آثار ہوئے، ناراض ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس صاف اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، ٹھیک، اور تم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید گفتگو فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج حیات ہوتے، یعنی ظاہری طور پر یہاں پر حیات ہوتے، وصال ظاہری نہ فرمایا ہوتا، تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، یعنی ان کو میرے ہی پیچھے چلنا پڑتا، میری شریعت ہی کی اتباع کرنا پڑتی، تو پچھلی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ صحیح، اب ہوتا یہی ہے عمومی طور پر کہ اصل میں ہمارے یہاں جو ایک طبیعت بن چکی ہے کہ ہم سب پڑھ کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، عرض یہ ہے کہ اصل میں ایسے افراد سے یہ پوچھا جائے نا کہ آپ نے کیا قرآن پاک کا مطالعہ کر لیا، قرآن پاک کی کون کون سی تفسیر آپ نے پڑھ لی ہے، آپ نے دین کے کون کون سے ضروری علم حاصل کر لیے ہیں، تو عمومی طور پر ایسے افراد کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی دین کی جو بنیادی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، نماز کے واجبات ان سے پوچھ لیے جائے کہ جو بنیادی سب سے پہلی عبادت ہے کلمہ توحید کے بعد، تو وہ عبادت جو ہے صحیح طریقے سے آپ ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، تو عمومی طور پہ نماز کے واجبات، نماز کیسے مکروہ ہوتی ہے، نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے، یہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور ایسے افراد کہتے ہیں کہ ہم بحث کرنے کے لیے چلے ہیں، تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ پچھلی کتابوں کا کوئی مطالعہ کرے، ہمیں قرآن پاک کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیں کافی ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کا علم حاصل کریں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پچھلی کتابوں سے مستغنی کر دیں گی۔ قرآن پاک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنن بہقی کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی کتابوں کا جتنا مضمون ہے
سارے کا سارا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. ساری باتیں، سارا کلام قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک کا سارا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون جو ہے وہ اس کے با کے اندر موجود ہے. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں سے اس کو بھر دوں گا. یعنی اتنا لکھوں کہ اتنی کتابیں بن جائیں کہ 70 اونٹوں کے اوپر اس کو لادا جائے گا. اتنا علم اس کے اندر موجود ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت کے اندر ایک رحمت عطا فرمائی، ایک نعمت عطا فرمائی، آپ کی شریعت ہمیں عطا فرمائی کہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے مستغنی کیا ہوا ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے کفایت کرتی ہیں، ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے اور لوگ کہیں سے کہیں بھٹکتے پھرتے ہیں. تو اگر کسی نے ہے تو بظاہر وہ مسلمان، اسلام ہی لا چکا تھا یا مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا کیا ہے میں تھوڑا جائزہ لے کر تو دیکھوں، تو کیا اس پہ کوئی حکم شرعی لگے گا؟ اس کو منع کریں گے کہ اس کو آپ نہ پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس کو دیکھ سکیں. تو یہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں، پرکھنا چاہتا ہاں ہوں. میں تو بہت سارے پرکھیں لوگ گے ہیں. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کے پاس کون سا آلہ ہے پرکھنے کا؟ آپ نے اولاً جو ہے وہ کتاب اللہ کا مطالعہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے قرآن، کیا اس کو آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے احادیث طیبہ پڑھ لی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس بات سے پچھلی کتابوں سے، پچھلے احکام سے روک دیا ہے، اس کا آپ نے مطالعہ کر لیا ہے؟ تو ایسوں کا عمومی طور پہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس کا سر پیر بھی نہیں پتہ ہوتا. تو جب بندہ اس قابل ہو جائے گا تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ مجھے اس کو پڑھنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. ہوتا یہی ہے، وجہ یہی ہوتی ہے کہ نرسری پڑھا نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو نتیجتاً اس کو پی ایچ ڈی کیا کرنی ہے، اس کو ایم اے کے اسباق کیا سمجھ آئیں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ابتدا ہی نہیں پڑھ پایا صحیح طریقے سے. تو جب ابتدا صحیح نہیں ہے تو پھر انتہا کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو پہلے آپ جو اپنے مذہب اہل سنت کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کا تو مطالعہ فرما لیں، ان کو تو سیکھ لیں، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. تو آپ کی باتوں سے پتہ چلا کہ جو عام علماء بھی ہیں ان کو بھی روکا جائے گا، منع کیا جائے گا کہ وہ پڑھتے بھی نہیں، یعنی ان کو حاجت بھی نہیں ہوتی. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی چیزیں ہمارے پاس اپنی موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو قدیم علماء ہیں وہ ان موضوعات پر مکمل لکھ چکے ہیں کہ ہمیں اگر توریت اور انجیل کی وہ باتیں معلوم بھی کرنی ہے کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں تو وہ پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں اس کی حاجت بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا حضور، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی آپ ترغیب ارشاد فرما رہے اور مسلمان ہی کو پڑھنا چاہیے. اب اگر کوئی قرآن پاک کی واقعی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا دل ہے، تلاوت تو کرتے ہی ہیں، لیکن کیا انداز اختیار کرے قرآن مجید کو سمجھنے کا، پڑھنے کا؟ بہت کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے، قاعدہ ہے کہ الاہم فالاہم. ٹھیک ہے. جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے اسے حاصل کرے، پھر دوسری چیز کی طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو جن چیزوں کا شریعت نے، جیسے مثال کے طور پر ابھی تقدیر کے حوالے سے ایک چیز بیان کی کہ اگر تم اس کے بارے میں گفتگو کرو گے، من تکلم، جس نے اس کے بارے میں گفتگو کی اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تو اب ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں بندے کو مکلف کیا گیا کہ تم نے نماز کے احکام کو سیکھنا ہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنی ہے. اب بندے نے نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو جو سوال کی صورت ممکن ہے اس کے بارے میں سے سوال ہوگا کہ تم نے نماز کو کیوں صحیح طریقے سے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. تو اب جو چیز سیکھنے کی ہے، جس کے بارے میں سوال ہوگا، بندے کو پہلے وہ چیز سیکھنی چاہیے. اب وہ چیز سیکھنے کے لیے جا رہا ہے جس کا اس کو مکلف ہی نہیں کیا گیا. اب مثال کے طور پہ تمہیں جو ہے وہ روم کی فلاں گلی جو ہے، اتنی اس کی گلیوں کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو فلاں صوبہ ہے اس کے اندر کتنے شہر ہیں، اس کے اندر کتنے گاؤں ہیں، تمہیں اس کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا. اب بندہ جو ہے وہ نماز کے احکام کو چھوڑ کے جو ہے وہ صوبہ پنجاب یا صوبہ سندھ کے شہروں کی تعداد کو یاد کرنے جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک غیر اہم چیز کی طرف جا رہا ہے. پہلے اس کو چاہیے تھا کہ وہ نماز کے احکام کو سیکھتا، پھر اس کے بعد وہ دیگر کام کرتا، تو وہ ایک الگ چیز تھی. ایک مثال کے ذریعے میں نے سمجھایا. اسی طرح دیگر باتوں کی طرف، دین کی دیگر باتوں کی طرف بھی آ سکتے ہیں کہ ایک چیز مستحب ہے کہ جس کا سیکھنا اس کے لیے اچھی بات ہے، نہ سیکھے تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اسی طرح مباح چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری کہ جن کا سیکھیں تو ٹھیک ہے، نہ سیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اب وہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے
وہ جا رہا ہے اس طرف کہ جس کا سیکھنا اس کے اوپر فرضی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, مستحب حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں ہے اس کے اوپر, تو ہم کہیں گے کہ وہ بے وقوفی کر رہا ہے. تو پہلے اس کو وہ چیز سیکھنی چاہیے جو اس کے اوپر لازم ہے. تو قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, اور یہ بندے کے لیے نعمت ہے قرآن پاک. لیکن قرآن پاک پڑھنے کے بھی انداز ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں, لیکن قرآن پاک کا ترجمہ جب آپ پڑھیں تو ان کا ترجمہ پڑھیں کہ جن کے ترجمے میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہو. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ ہے کنز الایمان کے نام سے, اور اسی کا آسان کر کے کنز العرفان کے نام سے مفتی قاسم صاحب کا یہ ترجمہ موجود ہے, اس کا آپ مطالعہ فرمائیں. پھر اس کے بعد آپ اس کی تفسیر پڑھیں. کنز الایمان ہی کو آسان کیا گیا, الگ سے نہیں ہے, وہ تقریباً وہی ہے, یعنی کنز الایمان کو آسان کر دیا گیا جدید دور کے حساب سے. تو اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ آسانی کے ساتھ معلوم ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اس تفسیر کا مطالعہ کریں, جیسے صراط الجنان ہے, آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ایک بہترین تفسیر ہے زمانے کے اعتبار سے, کہ اس میں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا رب عز و جل آپ سے کیا کلام کر رہا ہے, کیا آپ سے گفتگو فرما رہا ہے, کیا آپ سے خطاب فرما رہا ہے, یہ آپ کو اس سے معلوم ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے کہ جب آپ پڑھیں تو پھر وہ پڑھیں کہ جس سے آپ گمراہی کی طرف نہ جائیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے بہت سو کو اللہ تبارک و تعالی گمراہی کے اندر چھوڑ دیتا ہے, اور بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو اس لیے آپ پھر تفسیر وہ پڑھیں کہ جو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے, اور زمانے کے اعتبار سے یہ بہترین تفسیر ہے صراط الجنان جو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے. اس کا مطالعہ کریں گے, مکتبۃ المدینہ سے بالکل مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے, بھی موجود ہے, کچھ جلدیں باقی ہیں, انشاءاللہ جلد آ جائیں گے. وہ پوری ہو چکی ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ چھپنے کے مراحل میں آ رہی ہے. تو آپ یہ 7 جلدیں پڑھیں اس کی, آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے اندر کیا کیا باتیں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بندے سے کیا چاہتا ہے. انشاءاللہ اس کے مطالعے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حضور, اب قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا, اور عربی بھی سیکھی ہوئی ہے کچھ, یا سیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, قرآن پاک سیکھنا شروع کرتے ہیں, تو کہ اب وہ خود ہی اس میں سے مسائل نکالیں گے, خود ہی وہ, یعنی میں نے قرآن سے یہ سمجھا اور اب میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں, کیا ایسا کریں گے؟ جی نہیں, بالکل اس کی اجازت نہیں ہے, ہر ایک کو اختیار دیا جائے. نہیں. تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں سے امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو. امر والے سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں. ٹھیک ہے کہ علماء جو تمہیں بیان کرتے ہیں اس پر عمل کرو, اس کی اطاعت کرو. تو ہر بندے کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے خود احکام کو نکالنے لگے, کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ حکم منسوخ ہوتا ہے. یعنی منسوخ کا مطلب یہ کہ مخصوص مدت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہوتا ہے, اب وہ مطالعہ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ خواتین کے جن کے شوہر انتقال کر جائیں ان کے لیے 1 سال کی عدت کو بیان کیا. ٹھیک ہے, کہ وہ 1 سال کی عدت گزاریں گی. اب کوئی اس کو پڑھ کے کہنے لگے کہ عورت کے لیے تو 1 سال کی عدت کا حکم ہے, 1 سال کی عدت لکھی ہے, 1 سال کی عدت لکھی ہوئی ہے. حالانکہ آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی بیان کی ہے. تو اب ایک طرف پڑھ کے اس نے تو حکم لگا دیا کہ عورت نے 1 سال کی عدت گزارنی ہے, حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض احکام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخصوص مدت تک کے لیے بیان فرمائے تھے کہ عمل اس مدت تک, پھر دوسرا حکم آیا تو پتہ چل گیا کہ اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے. اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں. یہ صرف میں نے ایک مثال دی, اور مثالیں موجود ہیں کہ جس میں ایسے افراد کے لیے کہ پہلے کچھ حکم تھا پھر بعد میں کچھ حکم ہوا. یہ ایک مثال ہے, ورنہ اور بہت سارے جو ہے اس کے اندر احکام ہوتے ہیں, اور اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بندے سے چاہتا کیا ہے. تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست علم سیکھنے والے, وہ تمام کے تمام ایسے نہیں تھے کہ قرآن سے احکام کو بیان کرتے ہوں, بلکہ وہ اپنے مسائل کے لیے دیگر بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, ان سے معلومات لیتے تھے, پھر اس کے بعد آگے عمل کیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر صرف عربی سیکھ لینا اس بات کو کافی ہو جائے تو پھر عرب کا ہر شخص عالم ہو جائے گا. کیونکہ عربی جو ہیں جن کو عربی آتی ہے وہ تو مسئلہ ہی نہیں, ان کے لیے زبانی ان کی عربی ہے, تو وہ ان کے لیے تو پھر ہر ایک اس میں سے عالم کہلائے گا کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کے مطابق حکم دینا شروع کر دے. اور اردو پڑھنے والا ہر شخص باہر شریعت سے مسئلہ نکال کے بیان کرنا شروع کر دے کہ اس کو اردو تو آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پڑھ کے کوئی حکم بیان نہیں کر سکتا. اس کے لیے شرائط ہیں, ضابطے ہیں. علماء نے تقریباً 21 علوم لکھے ہیں جس کی روشنی کے اندر صرف تفسیر کی جا سکتی ہے, اور تفسیر کے بعد احکام کو بیان کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے.
تو اس لیے ہر ایک کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قرآن سے براہ راست وہ استدلال کر سکے، ورنہ پھر وہ گمراہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس سے تھوڑا وہم ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں کے ذہن میں ہو کہ جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کیوں فائدہ قرآن نہیں؟ پاک میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیت 6666 ٹھیک ہے، اس میں سے 500 آیتیں وہ ہیں کہ جو احکام پر ہیں، یعنی جو مسائل پر فقہی ہیں، ٹھیک ہے؟ مسائل نماز باقی روزے کے، اس کے علاوہ قرآن پاک میں واقعات ہیں، قرآن ٹھیک ہے، پاک میں قصص موجود ہیں، قرآن پاک میں جو ہے وہ واعظ و عبرت کی نصیحت باتیں موجود ہیں، نصیحت موجود ہے، یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ بندے کو ہدایت دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے تفسیر کا آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ تفسیر پڑھیں، تو پھر تفسیر پڑھ کے بہت سارے احکام کی بھی آپ کو معلومات ہوگی، صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے معلومات ہونا اور ایک ہے اس کے مطابق بندے کا فتویٰ دینا یا اس کے اوپر عمل کرنا۔ صحیح، تو یہ ہم ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دیگر علوم بھی حاصل کیے جائیں۔ صحیح، تو اس لیے قرآن پاک تو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل ہوگی، لیکن کیا اس کے پڑھ کر ہی آپ کو کفایت کر جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو علماء سے مربوط رہنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، لیکن ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ لتبین للناس، کہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ جب قرآن پاک کو نازل کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرنے کا حکم کیا ہوا کہ آپ اس کی تفصیل کو بیان کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ قرآن پاک سے براہ راست نکال لیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفسیر کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر یہ مضامین بھی موجود ہیں کہ جب کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے یا تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو سکے تو اس مسئلے کو اہل علم کی طرف لوٹا دو، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن پاک سے استنباط کر کے اس کو نکال لیں گے۔ صحیح، تو ہر ایک کے بس کی چونکہ یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے احکام کو بیان کرنا، فتوے دینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور قرآن پاک سے نصیحت کو حاصل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تفسیر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل ہے، نہیں کر پروفیسر سکتے۔ صاحب ایم اے عربی کیا ہوا ہے اور سارا کچھ ہے، یہی تو نتیجہ ہے اب کہ عقل بھی ہے، سمجھدار بھی ہیں، تو بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں، تفسیر لکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو قرآن پاک میں اپنی رائے کے ساتھ کچھ بات کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو قرآن پاک میں جو تفسیر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مراد کیا ہے، تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو اب یہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد جو ہے ایسے آ کے بیٹھ جائیں اور پھر جو ہے وہ تفسیر کرنے لگ جائیں، تو اب اگر میں پچھلی دفعہ بھی یہ مثال دی تھی کہ میڈیکل کی کتاب اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مجھ پر پابندی لگائی جائے گی ٹھیک ہے، کہ جب آپ کو آتی ہی نہیں ہے میڈیکل، آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے یہ میڈیکل کی کتاب کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے، جب ایک دنیاوی جو فن ہے اس میں مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ ایسے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چاہے اس کے اندر جو کہنا شروع کر دیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے واعظ و نصیحت کہنے سے بہتوں کو روک دیا، واعظ و نصیحت، ہاں، کہ تم نے کیا قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ کی معلومات حاصل کر لی کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے؟ تو جب ان کو معلوم نہیں ہوا تو منع کر دیا کہ تم لوگ واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، لوگوں کو قرآن و حدیث کے مسئلے بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں، ترجمہ تفسیر اس کی پڑھیں، لیکن جب مسائل درپیش آئیں تو پھر اس کے لیے علماء سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، خود سے یہ نہ کہا جائے کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، خود سے نہ کہا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں نا کہ قرآن پاک کا یہ جو حکم ہے یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، یا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد و مقصود کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کال بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔ غلام مصطفیٰ طاری فرام لاہور کینٹ، میرا سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے کسی کی دعا سے یا کوئی ایسا عمل کرنے سے جس طرح پرانے واقعات ہیں اس کے متعلق، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام مشاہدہ طاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص پانی وغیرہ میں ڈوب جائے یا کسی اور راستے میں اس کی بوڈی نہ ملے تو کیا اس سے سوال و جوابات نہیں ہوں گے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مصطفیٰ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ دعا سے کیا تقدیر بدل جاتی ہے یا کسی اور عمل سے
تقدیر میں تبدیلی ممکن ہے؟ لیکن تقدیر کی ایک صورت ہوتی ہے تقدیر مبرم. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر وہ حکم کسی شے پر معلق نہیں ہے. صحیح. یعنی یہ لکھ دیا گیا ہے تو بس اب ایسا ہی ہونا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال کہ زید جو ہے اگر روڈ کو کراس کرے گا تو ایکسیڈنٹ اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ تقدیر جو ہوتی ہے تقدیر معلق ہوتی ہے. یعنی فرشتوں کے جو صحیفے ہوتے ہیں اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر زید مثال کے طور پر روڈ کو کراس کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لہذا اگر اس نے روڈ کراس نہیں کیا تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زید نے روڈ کو کراس کرنا ہی کرنا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے موجود. تو اس کو بولتے ہیں تقدیر مبرم. اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حوالے سے دعا کرتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے. باقی جو دوسری تقدیر ہوتی ہیں کہ جو معلق ہوتی ہیں، فرشتوں کے جو رجسٹر ہوتے ہیں، ان کے جو صحف ہوتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا. یہ تبدیل ہو سکتی ہے، یہ دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے، بعض اوقات صدقہ و خیرات سے یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی یہ آ سکتی ہے. لیکن جو قضاء مبرم ہے، قضاء حقیقی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ. مشاہد بھائی ہم سے باب المدینہ سے سوال کر رہے ہیں کہ انتقال ہو جائے گا تو قبر میں سوالات کیے جائیں گے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انتقال ہوتا ہے قبر نہیں ملتی، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی جانور اس کو کھا لیتا ہے، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، مختلف صورتیں ہیں. تو اب سوال کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، وقفہ ہے، اس کو برزخ بولتے ہیں. برزخ یعنی آڑ. قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے موجود ہے. تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے یہ برزخ کا ہوتا ہے. عمومی طور پر چونکہ قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوالت قبر، عذاب قبر، انعام قبر، تنعیم قبر، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ورنہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی صورت ہو، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو وقفہ ہے اس کے درمیان یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لہذا علماء نے یہ واضح الفاظ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر کے اندر ڈوب کے مر گیا، اس کی لاش اندر ہی رہی، وہ نکلی نہیں باہر، تو اس کے لیے وہیں سمندر کے اندر قبر کی صورت بن جاتی ہے. یعنی وہیں اس سے سوال ہوئے، اگر گناہگار تھا یا کافر تھا تو اس صورت میں عذاب کا اس کے پر وہیں پہ سلسلہ ہوگا. نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کی اس کے پر نعمت ہوئی. گناہگار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمت کی تو وہیں اس کے اوپر جو ہے وہ انعامات ہوتے ہیں، وہیں منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں. اور اگر کوئی جانور کھا گیا تو جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر کی صورت بن جاتا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ ہے وقفہ. یعنی دنیا سے بندہ گیا، وہ وقت سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ ہے. اس درمیان بندہ کہیں بھی ہو، لیکن عمومی طور پہ چونکہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. لہذا اگر سمندر میں ڈوب کے مرا ہے یا جانور بھی اس کو کھا گیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، قرآن کے حوالے سے سوال ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی کمی کا قائل ہو، بولے کہ پہلے تو اتنے پارے تھے، اتنے رہ گئے، اتنی آیتیں تھیں، یا کسی طرح بھی کمی کا قائل ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی نبی آیت کے اندر واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب خود رب کریم عز و جل نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ قرآن پاک کی حفاظت میں کروں گا، تو اب محال ناممکن ہے کہ ساری مخلوق بھی اگر جمع ہو جائے کہ قرآن پاک کے ایک نقطے کو کم کر سکے یا قرآن پاک میں ایک نقطے کا اضافہ کر سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ رب تبارک و تعالی نے لیا ہے. جب اس میں کسی طرح کی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم حفاظت ہے، تو اب جو اس کا اعتقاد رکھے گا کہ قرآن پاک میں کوئی کمی کر دی گئی یا قرآن پاک کے کسی حکم کو تبدیل کر دیا گیا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا ہے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہذا یہ عقیدہ اور نظریہ کوئی رکھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے یا تبدیلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں اس کا انکار کرنے والا ہے، وہ مومن نہیں رہ سکتا.
اچھا، قرآن پاک میں کمی تو نہیں، لیکن کہتا ہے کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، حکم غلط لگتا ہے، آج کل دور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس طرح یا سائنس کے کسی بات کی بنا پر قرآن مجید کے حکم کو غلط قرار دے تو کیا اس کا اس طرح یہ کرنا بھی کفر بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حامیم السجدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی وہ غالب کتاب ہے کہ جس کے نہ آگے سے باطل آتا ہے نہ پیچھے سے باطل آتا ہے، یعنی کسی بھی طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں کسی طرف سے بھی قرآن پاک کے اندر باطل بات کو داخل نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے اندر باطل یعنی غلط بات آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک، تو اب جو یہ لحاظ کرتا ہوا کہے کہ نہیں یہ چونکہ جدید دور یہ ہے تو اس کے حوالے سے یہ چیز غلط ہو گئی، تو اس کی سوچ غلط ہو گئی، صحیح، اس کی بات غلط ہو گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کو جھٹلانے کی وجہ سے مومن نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔